بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن علیہ عن عبد العزیز بن صہیب عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت نمبر 15 جو لائے ہے بخاری شریف جلد اول میں کہ ہم نے بیان کیا یعقوب ابن ابراہیم سے اس روایت کو ہم نے لیا ہے، اور یعقوب ابن ابراہیم نے روایت بیان کی ہے ابن علیہ سے۔ ابن علیہ نے روایت لی ہے عبد العزیز بن صہیب سے۔ فرماتے ہیں خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میری محبت اپنے باپ اور اپنی والدہ یعنی والدین اور اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ ایمانی عمل ہے، اور جس باب کی روایت ہے باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت یہ ایمانی عمل ہے۔ اس پر دو روایت ہے، ایک روایت تو یہ ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کے والدین ماں اور باپ اور اس کی اولاد سے زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں۔ اور آج کے سبق کی جو روایت ہے اس سے پہلے والی روایت کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آج کے سبق کے راوی حدیث جو ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ کیا فرمایا؟ کہ تم میں سے کوئی آدمی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میری محبت اپنے باپ اور اپنی ماں اور
والناس اجمعین تمام لوگوں سے زیادہ ہو جائے۔ دونوں حدیثوں کا مدعی یہ ہے تکمیل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو۔ جس باپ کے ذریعے دنیا دیکھی، جس ماں کے ذریعے اولاد نے دنیا دیکھی، اور فرمایا کہ یہی ماں باپ سے بھی زیادہ اس مومن کی محبت میرے قلب، مومن کے قلب میں آ جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ یہاں پر مال و دولت سے، اپنی ذات سے اور تمام لوگوں سے اللہ ان کے دین کی محبت بری ہوئی ہو۔ حدیث میں آتا ہے ذاکا طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آدمی نے ایمان کا مزہ چکھا کہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو چکا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو چکا۔ وبمحمد نبیا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نبی ہونے پر اور نبی کے ماننے پر وہ راضی ہو چکا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، جن میں تین باتیں ہو اس کے اندر ایمان کا مزہ پیوست ہو جاتا ہے۔ من کان اللہ ورسولہ حب الیہ مما سواہما، جس کو اللہ اور اس کے رسول اور تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو۔ ومن احب عبدا لا يحب الا للہ، وہ جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے۔ ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ کما یکرہ ان یلقى فی النار، جو کفر میں لوٹنے کو ایسا ناپسند کرے جیسا آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ سے شدید محبت کا مدعی ہے، یعنی زیادہ محبت کرنے والا۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے محبوب آپ کہہ دو کہ باپ، اولاد، بھائی، عورتیں، برادری، مال جو تم نے کمایا ہے، وہ تجارت جس کے بند ہونے کا تمہیں خطرہ ہے، جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر تم اللہ رسول سے، اللہ کی راہ میں لڑنے سے زیادہ محبوب ہو تو تم اللہ کے حکم کا انتظار کرو کہ اللہ نافرمانوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ معلوم ہوتا ہے آیات قرآنی اور احادیث متواترہ سے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین سے محبت جو محبت ہے ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنی امت کے اوپر جو احسانات ہے پوری امت مل کر آپ کے ایک احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتی۔ امت اپنی زندگی کے ایک ایک سانس میں
اگر درود پاک پڑھتی رہے پھر بھی کما حقہ وہ امتی آپ کے ایک احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتا. اور نعمت خداوندی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ساری دنیا بھر کے کاغذات، سارے درختوں کی قلمیں، پورے سمندر کی روشنائی اگر بنائی جائے اور ایک انسان کو بند کوٹھری میں اگر رکھ دیا جائے تو کاغذات ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، قلمیں ٹوٹ جائے گی اور لکھنے والا موت کے گھاٹ اتر جائے گا. لیکن بندہ اللہ کی نعمتوں کو نہ کوئی لکھ سکتا ہے نہ گن سکتا ہے. اللہ کا اپنے بندوں کے اوپر جو انعامات ہے، جو احسانات ہے، جو مہربانیاں ہے، جو لطف و کرم ہے، بندہ ہر سانس میں آپ کی نعمت کا شکر ادا کرتا رہے، ایک ایک نعمت پر، تو قیامت تک ایک ایک نعمت پر بندہ کما حقہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال جو ہے یہ حدیث سے اس طرح ہے کہ محبت ایک عمل ہے جس کو ایمان کا جز بتایا گیا. پس اعمال یہ ایمان کا جز ہوا. جواب وہی ہے کہ محبت نفس ایمان کا جز نہیں بلکہ کمال تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے. کامل ایمان کا جز ہے، نفس ایمان کا جز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. مسلم شریف کے روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب او کما قال. انسان کا حشر بھی میدان قیامت میں ان سے ہوگا جس سے ان کو محبت تھی، جو ان کا محب تھا. میرے اساتذہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اساتذہ کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. وہ بات میرے دماغ سے نکل گئی. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال یہ حدیث اس طرح ہے کہ محبت ایک عمل ہے. چلیے آگے روایت. باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب حلاوت الایمان کو لائے ہے. یہ باب جو ہے بھی ایمان کے متعلق ہے اور تمام ابواب کا کنیکشن جو ہے باب امور الایمان. میں نے پہلے کہا تھا کہ ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، اسلام کا تعلق اعمال بالجوارح کے ساتھ ہے. اسلام مان لینے کا نام ہے، ایمان یقین کا نام ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول میں نے نقل کیا تھا
کہ اسلام 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ عقائد ہے، ایمان ہے، اخلاق ہے، اعمال ہے، احکامات ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ معاملات بھی ہے۔ یہاں پر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حلاوت الایمان کو لائے ہیں کہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی۔ انسان اپنی زبان سے جو چیزیں چکھتا ہے، شیریں ہے، کڑوی ہے، پھیکی ہے، یا اگر اس کے اندر تلخی ہے، زبان کی کروٹ اس کو بتا دیتی ہے کہ یہ چیز کھٹی ہے، میٹھی ہے کہ پھیکی ہے۔ باب حلاوت الایمان لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ایمان کا تعلق بھی قلب کے ساتھ ہے۔ تو ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت تب نصیب ہوگی جب کہ دل کی مایا بنی ہوئی ہوگی، اور دل کے بگاڑ پر دنیا کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام نے اپنی امت کے افرادوں کے قلب پر محنت کی ہے، اور فلاسفہ، سائنس والوں نے محنت کی ہے انسان کے دماغ پر۔ دل جب بگڑتا ہے تو ظاہر ہونے والے اعمال بھی بگڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کا جسم اور بدن کا فگر جو بنایا ہے، چند چیزیں وہ ہے، چند اعضاء وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ پاک نے ہڈی نہیں رکھی ہے۔ ایک ہے دماغ، ایک ہے دل، ایک ہے زبان، اور ایک ہے پیشاب کی جگہ، اور ایک ہے آنکھ۔ چند اعضاء جسم میں وہ ہے جس کے اندر ہڈیاں نہیں رکھی ہے، لیکن ان اعضاء کا اگر استعمال غلط طور پر ہوگا تو جس پورے جسم کی ہڈیاں، یہ اعضاء توڑوا بھی سکتے ہیں۔ ہڈیاں نہیں ہے لیکن ہڈیاں توڑوا دیتے ہیں۔ دل تو گوشت کا لوٹھرا ہے۔ تو حلاوت الایمان، ایمان کی چاشنی کب نصیب ہوگی؟ معرفت، اللہ کی شناخت کب نصیب ہوگی؟ جبکہ دل کی مایا بنے گی، دل کو صاف رکھا جائے گا۔ تو باب حلاوت الایمان لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہوں سے بچوں گے، گزری ہوئی زندگی کے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہوں گے، توبہ کرو گے، تو ایمان کا نور جو ہے وہ قلب میں پیدا ہوتا ہے۔ تو قلب جو ہے وہ دل کی مایا بن جاتی ہے۔ تو باب حلاوت الایمان، ایمان کی چاشنی، حدیث پاک میں فرمایا کہ 3 باتیں جس کے اندر ہو وہ ایمان کا مزہ پا لیتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی ہو جائے کہ ساری دنیا سے زیادہ، دنیا کی چیزوں سے زیادہ، ماں اور باپ سے زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کے قلب میں آ جائے۔ نمبر 2، یہ بات ہے کہ جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے، دنیا کا کوئی اغراض اور دنیا کا کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے جسم سے فائدہ اٹھاؤں گا، اس کے مال سے فائدہ اٹھاؤں گا، اس کی خوبصورتی سے فائدہ اٹھاؤں گا،
وہ ملتا ہے اللہ کے لیے، محبت کرتا ہے اللہ کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 7 انسانوں کو اللہ پاک قیامت کے میدان میں عرش کا سایہ دے گا، جبکہ رحمان کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک وہ ہوگا اللہ کو یاد کرنے والا، تنہائیوں میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، تنہائیوں میں، اور گناہوں کے اوپر رو رہا ہے، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات بہہ پڑتے ہیں۔ اللہ ایسی محبت کرنے والے کو عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ نمبر 3 یہ ہے کہ کفر کی طرف پلٹنے کو ایسا سمجھے کہ اللہ نے اس کو کفر سے بچا لیا، ایسا ناپسند کرے جیسا آگ میں ڈالے جلنے کو ناپسند کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ جہنم کی آگ اور جہنم کی آگ کا ایندھن میں نہ بن جاؤں، آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، تو فرمایا کہ ایسی محبت ہوگی اللہ والی محبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی پاک علیہ السلام کے طور و طریق کی محبت، سنتوں کی محبت، تو فرمایا کہ محبت انسان کو ڈائریکٹ جنت میں پہنچائے گی۔ جیسے کہ آپ نے فارسی اول میں کریمہ میں شاید پڑھا ہے کہ خلاف پیمبر کسیرا گزید کے ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف جس نے بھی راستہ اختیار کیا، کبھی وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا۔ دنیا میں کامیاب ہونا ہے، بستر موت پر کامیاب ہونا ہے، عالم برزخ میں کامیاب ہونا ہے، عالم محشر میں کامیاب ہونا ہے، پل صراط پہ کامیاب ہونا ہے، حوض کوثر سے مالا مال ہونا ہے، عالم جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی محبت، رسول پاک علیہ السلام کی محبت، نبی پاک علیہ السلام کے طور و طریق پر چلنا پڑے گا، تب جا کے کامیابی ملے گی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب حلاوت الایمان لا کر اشارہ اس بات کی طرف کر رہے ہیں کہ ایمان کی چاشنی کیا ہے۔ استدلال کیا ہے کہ پھل کی مٹھاس اور پھل کا جوس جو ہوتا ہے، جیسے گلاب کا عرق، رنگ، خوشبو، گلاب کا جوس ہوتا ہے، بس جب ان 3 باتوں سے ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے تو یہ چیزیں بھی ایمان کا جوس بن جاتا ہے۔ اور ایمان کا جو اجزاء ہے وہ یہ اس بات سے ثابت ہوا، جواب وہی ہے کہ باتیں ایمان کامل کا جز ہے، کیونکہ پھل میں مٹھاس ہے، پھل پکنے کے بعد مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، تو ایمان جب دل کی گہرائیوں میں اترے گا، اللہ والا یقین اترے گا، رب کی ربوبیت والا یقین اترے گا، اللہ کی وحدانیت والا یقین دلوں میں پیدا ہوگا، تو ظاہری بات ہے کہ ایمان کی حلاوت اس مومن کو نصیب ہو جائے گی۔ چلیے آگے۔ باب علامة الإيمان حب الأنصار